السلام علیکم فرینڈز، تنخواہوں اور پینشن کی ادائیگی 24 جون کو کی جائے گی۔ فائنانشل ایڈوائزری۔ پیپلز پارٹی کا بجٹ میں ملازمین کے لیے ریلیف کا مطالبہ۔ نئی پینشن اسکیم، ادارے ختم، ٹیکس اور دیگر اہم اپڈیٹس۔ سرکاری ملازمین اور پینشنرز کے لیے آج کے اہم ترین نوٹیفیکیشن اور اپڈیٹس۔ پہلی خبر کے مطابق تنخواہ دار طبقے پر تو ٹیکس بڑھا دیا، حکومت کی طرف سے بھی قربانی نظر آنی چاہیے۔ حکومت اخراجات میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ 75 ارب M&As کے پروجیکٹ کے لیے رکھ لیے، مطلب یہ پیسہ کتاب اور اسٹیشنری دودھ پر ٹیکس سے نکالا جائے گا۔ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ تنخواہ دار طبقے پر تو ٹیکس بڑھا دیا، حکومت کی طرف سے بھی قربانی نظر آنی چاہیے۔ حکومتی اخراجات میں کمی نظر نہیں آ رہی۔ 75 ارب M&As کے پروجیکٹ کے لیے رکھ لیے، مطلب یہ پیسہ کتاب اور اسٹیشنری اور دودھ پر ٹیکس سے نکالا جائے گا۔ انہوں نے نیوز کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکس بڑھانے کی باتیں ساری اچھی ہیں، ایک طرف کہہ رہے ہیں حالات برے ہیں، IMF کی شرائط ہے، ہم سب کو قربانی دینا ہوگی، یہ بہت اچھی بات ہے۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس بڑھا دیا، 5 لاکھ کمانے والے پر بھی 22,500 روپے ٹیکس بڑھا دیا، 20 لاکھ کمانے والے پر 22,500 ٹیکس بڑھا دیا، مطلب نچلے طبقے کو زیادہ قربانی دینے کو کہا۔ نوائے وقت کے مطابق پیپلز پارٹی قیادت کا نون لیگ سے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ۔ پیپلز پارٹی کی قیادت نے نون لیگ سے بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کا مطالبہ کر دیا۔ نون لیگ نے اس کے جواب میں اپنے کچھ لوگوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ پیپلز پارٹی کو نشانہ بنانا شروع کر دے۔ نون لیگ چاہتی نہیں کہ عوام کو ریلیف دیا جائے۔ یہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں تھوڑا بہت اضافہ نون لیگ نے کیا ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی کے دباؤ کی وجہ سے ہی کیا ہے، لیکن ہم عوام کے حقوق کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ فارغ نے نیوز کے مطابق عوام پر حد سے زیادہ ٹیکس نہ لگائے، بجٹ پر حکومتی اتحاد بھی پٹ پڑے۔ اجلاس کے دوران ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور جمشید دستی کے درمیان جھڑپ۔ قومی اسمبلی میں بجٹ پر بحث کے دوران حکومتی اتحادی بھی پٹ پڑے۔ MQM کے رہنما فاروق ستار نے بجٹ کو ملک کی سلامتی اور بقا کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ظلم بند کرے، عوام پر حد سے زیادہ ٹیکس نہ لگائے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب خان نے پنجاب میں دفعہ 144 کا معاملہ ایوان میں اٹھا دیا، جس پر ڈپٹی اسپیکر غلام مصطفیٰ شاہ نے اسے صوبائی معاملہ قرار دیا تو جمشید دستی اور ڈپٹی اسپیکر کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہو گیا۔ نے نیوز کے مطابق سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر، نئی پینشن اسکیم نافذ کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق سرکاری ملازمین کے لیے بری خبر آ گئی۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نئی پینشن اسکیم نافذ کر دی گئی، جس کا نفاذ فوری طور پر عمل میں لایا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے درج ذیل ایکٹ کی منظوری دے دی ہے، جو کہ پھر فوری طور پر نافذ العمل ہوں گے۔ پنجاب سول سرونٹس ترمیم ایکٹ 2024 کے نفاذ کے بعد نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین ایک متعین کردہ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے تحت پینشن کے حقدار ہوں گے۔ پنجاب سول سرونٹ ترمیم ایکٹ 2024 کے نفاذ کے بعد نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین ایک متعین کردہ کنٹریبیوشن پینشن اسکیم کے تحت پینشن کے حقدار ہوں گے۔ لیکن دوسری جانب بلوچستان بجٹ میں بھی تنخواہ اور پینشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے دوران پینشن کنٹریبیوشن اسکیم کی منظوری دی گئی۔ بلوچستان حکومت نے بھی پینشن کنٹریبیوشن اسکیم کی منظوری دے دی۔ صوبائی کابینہ کے اجلاس کے دوران کابینہ نے پینشن کنٹریبیوشن اسکیم کی منظوری دے دی۔ پینشن کنٹریبیوشن سسٹم کے مطابق آئندہ برس سے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن کے موجودہ نظام کی جگہ نیا نظام متعارف کرایا جائے گا، اور پینشن کی نئی کنٹریبیوٹری فنڈ اسکیم کا اطلاق نئے بھرتی ہونے والے سرکاری ملازمین پر ہوگا۔ اس سے موجودہ سرکاری ملازمین متاثر نہیں ہوں گے۔ فارغ نے نیوز کے مطابق نیپرا نے
صارفین پر بجلی گرا اضافی سرچارج عائد کرنے کی منظوری۔ گھریلو بجلی صارفین پر ماہانہ 200 تا 1000 روپے فکس چارجز۔ گھریلو بجلی صارفین پر ماہانہ 200 تا 1000 روپے فکس چارجز عائد کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق نیپرا نے بجلی کے نئے ٹیرف متعارف کر رہا تھا جن کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا، جو کہ 5 مرلہ رہائشی صارفین کے بجلی کے بلوں میں ماہانہ یونٹس کی کھپت کے لحاظ سے 200 سے 1000 روپے ماہانہ چارجز مقرر کیے جائیں گے۔ اسی طرح کمرشل کے لیے 300% اور صنعتی صارفین کے لیے 355% تک اضافہ کیا گیا ہے۔ ایک اہم پیغام پوچھنا تھا کہ اگر تنخواہ آتے ہی ٹیکس کاٹا جائے تو کیا اسی پیسوں سے بلز کی ادائیگیوں یا دیگر خریداریوں پر حکومت کو مزید ٹیکس لینا چاہیے؟ کیا یہ جائز ہے؟ اور آواز اٹھاؤ، اگر ایک بندے سے ایک دفعہ ٹیکس کٹا ہے تو پھر اسی سے مزید ٹیکس کیوں لیا جاتا ہے؟ اور اگلے نیوز کے مطابق بجلی کے فکس چارجز عائد۔ نیپرا نے سمجھ سال کردی اطلاق جولائی سے ہوگا۔ 301 سے 400 یونٹ پر 200 روپے، 401 سے 500 یونٹ پر 400، جبکہ 501 سے 600 یونٹ پر 600 روپے ماہانہ چارجز ہوں گے۔ اسی طرح 700 یونٹ تک استعمال پر 800 اور اس سے زائد پر 1000 فکس چارجز اضافی لگیں گے۔ حتمی فیصلہ حکومت کرے گی۔ اور اگلے نیوز کے مطابق پنجاب میں سرکاری ملازمین کی نوکریاں خطرے میں، کئی اداروں کو بند کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 14 رکنی خصوصی اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی اور اسے 60 دن میں سفارشات کی تیاری کا ٹاسک دے دیا ہے۔ اس اقدام کے تحت فالتو نکمے اور خساروں کے شکار اداروں کے ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی۔ ریسٹرکچرنگ کمیٹی کی کنوینر سینئر وزیر مریم اورنگزیب ہوں گی، جبکہ صوبائی وزیر خزانہ مجتبیٰ شجاع الرحمان اور وزیر قانون بھی کمیٹی کے رکن مقرر کیے گئے۔ حکومت اور گورننس کے نظام میں تبدیلی کے لیے ایک ہی کام کرنے والے زائد اداروں کو ختم کر دیا جائے گا۔ وزارتوں کا حجم کم کرنے کے لیے وزارتوں کا حجم کم کر کے سرکاری امور کی انجام دہی میں آسانی پیدا کی جائے گی۔ ایک ہی کام کرنے والے اداروں کو ضم کیا جائے گا۔ اس اسٹرکچرنگ اور ڈاؤن سائزنگ سے اربوں روپے کی بچت ہوگی اور حکومت کے سالانہ اخراجات میں بڑی کمی ہونے سے مالی گنجائش پیدا ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ریسٹرکچرنگ کے منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ اور ARY نیوز کے مطابق پیپلز پارٹی کا بجٹ اجلاس سے متعلق بڑا بیان۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی اور اب پیپلز پارٹی ہفتے کو ہونے والے بجٹ اجلاس میں شرکت کرے گی۔ پیپلز پارٹی وفاقی بجٹ پر بحث کا حصہ بنے گی۔ اس حوالے سے پارٹی کے MNAs کو بجٹ اجلاس میں شرکت کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی کے وفد نے وزیر اعظم کو بجٹ پر اپنے موقف سے آگاہ کیا، جبکہ شہباز شریف نے ان کے تحفظات دور کروانے کا وعدہ کیا۔ تحفظات کے خاتمے پر پیپلز پارٹی نے بجٹ منظوری کے لیے حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ اور دنیا نیوز کے مطابق فنانس ڈپارٹمنٹ کی محکموں کو واؤچرز جمع کرانے کی آج تک کی ڈیڈ لائن۔ تفصیلات کے مطابق صوبائی محکمہ فنانس نے مالی سال 2023-24 کے اختتام پر فنانشل گائیڈ لائن جاری کر دیا۔ صوبائی محکمہ فنانس کی جانب سے رقوم کی ادائیگیوں کے لیے آج واؤچرز جمع کروانے کی ڈیڈ لائن مقرر ہے۔ فنانشل ایڈوائزری میں محکموں کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ غیر ترقیاتی اخراجات کے چیکس جمع کروائے جائیں۔ 22 جون کے بعد کوئی واؤچرز وصول نہیں کیا جائے گا۔ فنانشل ایڈوائزری کا کہنا ہے کہ تنخواہوں، پینشن اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی 24 جون تک ہو سکے گی۔ فنانشل ایڈوائزری کا کہنا ہے کہ تنخواہوں، پینشن اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی 24 جون تک ہو سکے گی۔ 30 جون تک چیک کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں نئے مالی سال میں رقوم ادا کی جائے گی۔ مقررہ بجٹ ہدف کی نشاندہی محکمہ فنانس کو جاری کر دی جائے گی۔ دوسری جانب فنانشل ایڈوائزری نے 1 جون سے 24 جون تک کی ادائیگیوں کے چیکس کی سٹیٹمنٹ جاری کرنے کی ہدایت دی ہے۔ فنانشل ایڈوائزری کا کہنا ہے کہ تنخواہوں، پینشن اور یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی
24 جون تک ہو سکے گی۔ 30 جون تک چیز کی ادائیگی نہ ہونے کی صورت میں نئے مالی سال میں رقوم ادا کی جائے گی۔ مقررہ بجٹ ہدف کی نشاندہی محکمہ فنانس کو جاری کر دی جائے گی۔ Thanks for watching.